نہیں چاہتے تھے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کے بارے میں. رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. مریم کا چھوٹا سا ریسٹورینٹ جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سپنا تھا اب بھی روشن تھا. اندر ہلکی سی میوزک بج رہی تھی. ٹیبل پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. مریم کاؤنٹر پر کھڑی مسکراتے ہوئے ایک کسٹمر کے آرڈر کو نوٹ کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک تھی، محنت کی، امید کی، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے اس چھوٹے سے جنت کی. تبھی باہر تیز زور کی آوازیں آئیں، ایک کے بعد ایک. 3-4 ہیوی ایس یو ویز رک گئیں. دروازے کھلے اور غازی یوسف کے گنڈے کالے کپڑے پہنے، ہاتھ میں لاٹھیاں اور آئرن راڈز لے کر اندر گھسے. ان کے چہروں پر وہ بے شرم مسکراہٹ تھی جو طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی. سب سے آگے والا آدمی چلایا، سب باہر نکل جاؤ، یہ جگہ غازی صاحب کی ہے. لوگوں میں ہلچل مچی گئی. کچھ کسٹمر ڈر کے بھاگ گئے. پلیٹس گری، کھانا بکھر گیا. مریم پہلے تو سمجھ نہیں پائی، پھر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے تیز قدموں سے آگے بڑھی، ہاتھوں کو ہلا کر. یہ میرا ریسٹورینٹ ہے، میں نے اپنی زندگی کی ساری پونجی اس پر لگائی، جاؤ یہاں سے. ایک گنڈا ہنس پڑا. تیری زندگی؟ غازی یوسف کے سامنے تیری زندگی کچھ نہیں، چھوکری. پھر شروع ہو گیا تباہی کا سلسلہ. ایک نے ٹیبل اٹھائے اور زور سے زمین پر پٹک ڈالے. گلاس کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے. دوسرے نے چیئرز کو توڑنا شروع کیا. تیسرا کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور سارے پلیٹس، گلاسز، کٹلری کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا. آوازیں گونج رہی تھیں، کرش، بینگ، شٹر. مریم روتی ہوئی ان کے بیچ گھس گئی. بس کرو پلیز، بس کرو. یہ میرا سب کچھ ہے، میری محنت، میری امید، میری ماں کی یادیں جو اس کچن میں بسی ہیں. لیکن کسی نے نہ سنی. اس میں سے ایک نے اس کو دھکا دیا. مریم پیچھے گری، اس کی کمر کاؤنٹر سے ٹکرائی. پھر بھی وہ اٹھی اور ایک گنڈے کا ہاتھ پکڑ لیا جو وال پینٹنگ کو توڑنے جا رہا تھا. مت توڑو، یہ میری بیٹی نے بنایا تھا. لیکن اس کا ہاتھ اس کے منہ پر مار دیا. مریم کا چہرہ ایک طرف گم گیا، ہونٹ سے خون ٹپکا. باہر کچن میں بھی طوفان تھا. گیس سلنڈر کو لٹکایا جا رہا تھا، فریج کو دھکا دے کر گرا دیا گیا. سارے انگریڈینٹس زمین پر بکھر گئے، آٹا، چینی، مسالے، سب کچھ. ایک آدمی نے اس کے اسپیشلی بنائے ہوئے کیک کو ڈیسرٹ اور پیروں کے تلے کچل دیا. مریم اب بالکل ٹوٹ چکی تھی. وہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو بہہ رہے تھے. ہاتھوں سے اپنے بکھرے سپنوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی. کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ صرف اتنا سا چھوٹا سا سپنا تھا میرا، کیوں چھین رہے ہو؟ ایک گنڈا اس کے پاس جھک کر بولا ٹھنڈی آواز میں. غازی یوسف سے ٹکرانا سستا نہیں پڑا، سمجھی؟ یہ صرف شروعات ہے. پھر وہ سب ہنستے ہوئے باہر نکل گئے. ان کی گاڑیاں تیز دوڑ کر چل دیں. ریسٹورینٹ اب ایک کھنڈر بن چکا تھا. ٹوٹی ہوئی چیئرز، بکھرے ہوئے شیشے، زمین پر پھیلا کھانا، اور مریم اکیلی، ٹوٹی ہوئی، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی. اس کے ہاتھوں میں صرف ایک ٹوٹا ہوا پلیٹ تھا جس میں ابھی بھی اس کا نام لکھا ہوا تھا جو اس نے خود بنایا تھا خوشیوں کے دنوں میں. وہ دھیرے سے بولی، آواز ٹوٹ ٹوٹ کر. سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہ پھر زور سے رو پڑی، وہ رونا جو دل کو سب سے گہرے زخم سے نکالتا ہے. ریسٹورینٹ کی تباہی کے کچھ گھنٹوں بعد مریم اب بھی وہی زمین پر بیٹھی تھی. اس کے کپڑے دودھ اور کھانے کے مسالوں سے بھرے ہوئے تھے. ہاتھوں میں وہ ٹوٹا ہوا پلیٹ ابھی بھی تھا، جیسے کوئی آخری اشارہ. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب رونا بھی رک گیا تھا. صرف ایک خالی، سنسان احساس تھا، جیسے ساری دنیا اس کے اوپر سے گزر گئی ہو. تبھی دروازے پر ہلکی سی آواز آئی، مریم. وہ آواز سن کر مریم نے دھیرے سے سر اٹھایا.
دروازے پر سیان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں ایک پیکٹ تھا، شاید کچھ کھانے کی چیز یا دوائی، جیسے وہ ہر بار آتا تھا مدد کرنے۔ مریم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک آئی۔ اس نے سوچا شاید ابھی بھی کوئی ہے جو اس کا ساتھ دے گا۔ سیان، تو یہاں؟ اس کی آواز بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ دیکھا تو نے؟ سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے، میرا ریسٹورنٹ، میرا سپنا، سب کچھ۔ سیان اندر آیا۔ اس کے قدم دھیرے تھے، جیسے ہر سٹیپ کے ساتھ اس کا وزن بڑھ رہا ہو۔ وہ مریم کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، مریم کے کندھے پر رکھ دیا۔ مریم، میں بہت افسوس کرتا ہوں۔ یہ سب بہت غلط ہے۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب صرف ایک گہرا سوال تھا۔ آخر میری غلطی کیا تھی سیان؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ صرف اپنا چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلانا چاہتی تھی، لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتی تھی، بس اتنا سا سپنا تھا میرا۔ پھر کیوں انہوں نے میری دنیا اجاڑ دی؟ سیان چپ رہا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ مریم کی آنکھوں میں سیدھا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے۔ تو بتا، تو ہمیشہ کہتا تھا نا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ سیان نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ مریم، میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ مریم نے امید بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیان کی آواز میں ایک عجیب سی کام تھی۔ وہ لوگ جو آج یہاں آئے تھے، غازی یوسف کے آدمی، ان کا لیڈر غازی یوسف، وہ میرا ابو ہے۔ ایک پل کے لیے پورا ریسٹورنٹ سنسان ہو گیا۔ صرف ٹوٹے ہوئے شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی آواز آ رہی تھی جب ہوا انہیں چھوتی تھی۔ مریم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھری گھونس دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سیان کے لیے اجنبیت تھی، جیسے وہ اسے جانتی نہ ہو، اور پیچھے ہٹ گئی۔ کیا؟ اس کی آواز صرف فڑفڑاہٹ تھی۔ تو ان کا بیٹا ہے جس نے میرا سب کچھ توڑ دیا، جس نے میری محنت، میری امید، میری زندگی کو پیروں تلے کچل دیا۔ تو اسی کا بیٹا ہے؟ سیان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر درد تھا، لیکن ساتھ ہی ایک مجبوری بھی۔ ہاں مریم، میں غازی یوسف کا بیٹا ہوں، لیکن میں ایسا انسان نہیں ہوں جیسے وہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب ہو۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابو نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ان کے راستے میں آ رہی ہے۔ ان کے نئے پروجیکٹ کے لیے زمین چاہیے تھی۔ مریم زور سے ہنس پڑی، ایک ٹوٹا ہوا درد بھرا ہنسنا۔ تو ہر روز یہاں آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے ہنساتا تھا، صرف اس لیے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے، میرے سپنوں کو برباد کرنے کے لیے انفارمیشن دیتا رہا اپنے باپ کو۔ نہیں مریم، ایسا نہیں ہے، سیان نے رکتے ہوئے کہا۔ میں سچ میں تجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کو روکوں، لیکن میں مجبور تھا۔ وہ میرے ابو ہیں۔ اس گھر میں میرا کوئی وجود نہیں اگر میں ان کے خلاف جاؤں۔ مریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، غصہ تھا، دھوکے کا درد تھا، اور ایک گہرا ٹوٹنا تھا۔ محبت؟ اس کی آواز اب تیز تھی۔ یہ محبت ہے تیری، جس نے مجھے ہر روز جھوٹ بول کر رکھا۔ جس دن انہوں نے میرا ریسٹورنٹ توڑا تو یہاں تھا، اور تو مجھے بتا بھی نہیں سکا۔ تو صرف دیکھ رہا تھا کہ میری دنیا کیسے اجڑ رہی ہے۔ سیان نے ہاتھ بڑھایا، لیکن مریم نے زور سے دھکا دے دیا۔ دور رہ مجھ سے، تو نہیں انہی لوگوں کا بیٹا ہے جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔
ہر وہ پل جو میں نے تیرے ساتھ بتائے وہ سب جھوٹ تھا۔ تو میرا دشمن تھا اور میں بیوقوف بن گئی۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم پلیز معاف کر دے۔ میں تجھے نئی شروعات کرنے میں مدد کروں گا۔ میں سب ٹھیک کروں گا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہیں، صرف ایک سنسان خالی پن تھا۔ ٹھیک کرنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں۔ ریحان جا اپنے ابو کے پاس جا۔ بیٹا انہیں بتا انہیں کہ انہوں نے صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں توڑا، انہوں نے ایک لڑکی کی پوری زندگی، اس کے جذبات اور اس کے سپنے توڑ دیے ہیں۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، لاچار۔ مریم نے پیٹھ گھما لی اور ٹوٹے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نیا زخم بن رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی خود سے، ایک طرف محبت، دوسری طرف طاقت، اور بیچ میں صرف دھوکہ اور سچ کی جنگ۔ اور پھر وہ وہیں بیٹھ گئی اپنے ٹوٹے سپنوں کے بیچ، جہاں اب نہ محبت بچی تھی نہ بھروسہ، صرف ایک گہرا درد اور ایک نیا سوال، اب آگے کیا؟ مریم کے ٹوٹے ہوئے ریسٹورنٹ میں صرف ٹوٹی ہوئی چیزوں کی آوازیں نہیں، اب دل ٹوٹنے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ ریحان اب بھی وہیں کھڑا تھا، لاچار۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے قدم آگے بڑھائے، ہاتھ پھیلایا اور دھیرے سے بولا، مریم پلیز سن لو تو میری بات۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں ابو سے بات کروں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ سب۔ اس کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مریم نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ اس کے آنسو اب رک چکے تھے، لیکن ان کی جگہ آنکھوں میں ایک گہرا درد اور زخم ابھر آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، اس کے کپڑے ابھی بھی دھول سے بھرے تھے، ہاتھوں میں اب بھی وہ ٹوٹا ہوا پلیٹ جو اس نے کبھی اپنے سپنوں کے ساتھ سجایا تھا۔ بس کر، بس کر ریحان۔ اس کی آواز میں وہ پرانی نرمی نہیں تھی، اب وہ آواز ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی سخت بھی، جیسے ہر لفظ اس کے زخم سے نکل رہا ہو۔ ریحان نے پھر کوشش کی، اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ مریم میں جانتا ہوں جو بھی ہوا بہت غلط تھا، لیکن میں تیرا دوست ہوں نا، میں ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا آیا ہوں۔ وہ پل جو ہمیشہ ہم نے ساتھ بتائے، وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ سب جھوٹ نہیں تھے۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پرانی دوستی کی یادیں ابھری، لیکن پھر ترنت ہی وہ یادیں زخم بن گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ریحان کو روک دیا۔ دوست، اس کی آواز میں ایک ہلکی سی کنپن تھی، لیکن اس میں درد زیادہ تھا۔ تو مجھے دوست کہتا ہے؟ وہ دوست جو ہر روز میرے ریسٹورنٹ آتا تھا، مجھے ہنساتا تھا، میرے سپنوں کو سنتا تھا، اور پیچھے سے اپنے ابو کو بتا رہا تھا کہ کیسے اس جگہ کو تباہ کیا جائے۔ وہ دوست جو مجھے دھوکہ دے رہا تھا جب میں اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی تھی۔ ریحان نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ مریم نے گہری سانس لی، آنسو پھر سے آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس بار وہ انہیں روک نہیں رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی، ریحان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز اب بالکل صاف تھی، بھرے ہوئے دل کے ساتھ، لیکن ہر لفظ میں درد اور فیصلہ تھا۔ ریحان، ہماری دوستی ختم۔ یہ الفاظ جیسے کسی تیر کی طرح ریحان کے سینے میں اتر گئے۔ انہیں جھٹ سے سر اٹھایا، آنکھیں پھیل گئیں۔ مریم ایسے تو مت بول۔ لیکن مریم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن اس کا لہجہ اب مضبوط تھا۔ ہاں ریحان، ہماری دوستی ختم۔ آج سے، اب سے، جو رشتہ ہمارے بیچ تھا وہ اب نفرت میں بدل چکا ہے۔ تم
انہی لوگوں کے بیٹے ہو جس نے میری پوری دنیا ایک پل میں اجاڑ دی۔ جس دن انہوں نے میرا ریسٹورینٹ توڑا تو وہاں تھا اور تو چپ رہا۔ تو نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ تو نے مجھے بیوقوف بنایا۔ ہر وہ پل جو میں نے تیرے ساتھ بتائے اب مجھے نفرت اور درد دیتا ہے۔ اس نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہا، آواز ٹوٹ رہی تھی، یہاں بہت درد ہو رہا ہے سیحان۔ تو نے صرف میرا ریسٹورینٹ نہیں توڑا، تو نے میرا دل بھی توڑا ہے۔ وہ بھروسہ جو میں نے تجھ پر کیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں تجھے دیکھ کر بھی نہیں سکتی۔ ہر بار جب میں تمہیں دیکھوں گی مجھے وہ دن یاد آئیں گے جب میرا سب کچھ بکھر گیا تھا اور تو صرف دیکھ رہا تھا۔ سیحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ مریم پلیز معاف کر دے، میں تجھے کھو نہیں سکتا، تو میری زندگی کا حصہ ہے۔ مریم نے پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آواز اب زور سے نکل رہی تھی، درد اور غصے کے ساتھ۔ اب دور رہ مجھ سے سیحان، دور۔ میں اب تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ آج ختم ہو گیا۔ تو اپنے ابو کے پاس واپس جا، ان کی طاقت اور پیسے کے ساتھ خوش رہ، اور مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے سپنوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے۔ مریم نے پھر سے زمین پر نظر ڈالی۔ اس کے آنسو اب زور زور سے باہر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے پیٹھ گھما کر بیٹھ گئی اپنے ٹوٹے ہوئے ریسٹورینٹ کے بیچ۔ اس کے کندھے کانپ رہے تھے۔ سیحان وہاں کچھ دیر کھڑا رہا، لاچار۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، مریم، لیکن مریم نے جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، جیسے اس کی ساری دنیا اس کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی ہو۔ سیحان دھیرے سے پیچھے ہٹا، دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نیا درد پیدا ہو رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مریم وہیں بیٹھی تھی، اکیلی، ٹوٹی ہوئی اور اب اس کے لیے بالکل اجنبی۔ وہ دھیرے سے بڑھا اور باہر نکل گیا۔ مریم نے صرف اتنا کہا خود سے، آواز میں گہرا درد لیے، دوستی جو کبھی سب سے مضبوط رشتہ لگتی تھی آج نفرت اور فیصلے میں بدل گئی۔ اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اور پھر ریسٹورینٹ میں صرف اس کے ہلکے سبز کی آواز رہ گئی اور ایک ٹوٹا ہوا دل جو اب کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ رات کے اندھیرے میں مریم کا ٹوٹا ہوا ریسٹورینٹ اب صرف کھنڈر نہیں بلکہ ایک نئی لڑائی کا میدان بن چکا تھا۔ مریم وہاں کھڑی تھی، ہاتھوں میں اپنی ٹوٹی ہوئی نام کی تختی کو ٹائٹلی پکڑے ہوئے۔ اس کے چہرے پر آنسو تو تھے، لیکن اب وہ آنسو صرف درد کے نہیں، انہیں ایک آگ تھی، ایک ہمت تھی اور ایک فیصلہ تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، اب اور نہیں، اب چپ رہنا میرا کام نہیں۔ کل سے میں لڑوں گی اپنے حق کے لیے، اپنے سپنوں کے لیے اور اس ظلم کے خلاف جو مجھے کچلنا چاہتا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اسکرین پر ایک تیز ڈراماٹک میوزک شروع ہوتا ہے۔ کیمرہ تیز تیز کٹس دکھاتا ہے۔ مریم پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے، ہاتھوں میں کمپلینٹ کی فائل پکڑے ہوئے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور ہمت کا مکسچر ہے۔ ایک پاورفل پولیٹیکین اپنے بڑے سے آفس میں بیٹھا ہے، مسکراتے ہوئے فون پر بات کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کیا بگاڑے گی، اس کو سنبھال لو۔ سیحان اپنے گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں کھڑا ہے، اس کے چہرے پر کنفیوژن اور درد۔ وہ اپنے ابو کے سامنے کھڑا ہے اور بولتا ہے، ابو آپ نے جو کیا وہ غلط تھا۔ مریم ایک لوکل نیوز چینل کے رپورٹر سے بات کر رہی ہے، اس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں۔ میری محنت کو پیروں تلے کچل دیا گیا، میں چپ نہیں رہوں گی۔ غازی یوسف کے گنڈے پھر سے کسی
ڈارک گلی میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک بولتا ہے اگر وہ لڑکی زیادہ شور مچاتی ہے تو اس کو بھی سنبھال لینا پڑے گا۔ سیحان اپنی کار میں بیٹھا ہے، ہاتھوں میں اسٹیئرنگ وہیل کو ٹائٹلی پکڑے ہوئے، آنکھوں میں ایک بڑا فیصلہ ابھرا ہوا ہے۔ میں اب چپ نہیں رہ سکتا۔ ایپیسوڈ 5 میں کہانی اب اور مزید انٹینس ہونے والی ہے۔ راز کھلیں گے جو دل کو ہلا کر رکھ دیں گے، رشتے ٹوٹیں گے جو کبھی محبت بھرے اور مضبوط لگتے تھے، اور شاید کچھ نئے سچ سامنے آئیں گے جو کسی نئی سوچا بھی نہیں تھا۔ مریم اب صرف اپنے ریسٹورنٹ کی مالک نہیں، وہ اب ایک لڑنے والی عورت بن چکی ہے۔ کیا وہ اس طاقتور نظام کے خلاف اکیلی کھڑی ہو پائے گی؟ کیا اس کی آواز انصاف تک پہنچ پائے گی، یا طاقت اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دے گی؟ اور سیحان، کیا وہ اپنے باپ کے سائے سے نکل کر سچ کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ محبت اور انصاف کے بیچ اپنا فیصلہ لے پائے گا، یا وہ بھی اس ظلم کا حصہ بن جائے گا جو اس نے مریم کے ساتھ کیا؟ ایک طرف طاقت اور سیاست کا زبردست نظام، دوسری طرف ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کا جذبہ اور حق کی لڑائی، اور بیچ میں سچ کی وہ جنگ جو ہر کسی کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس سچ کی جنگ دیکھنے کے لیے؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محبت، دھوکہ، طاقت اور انصاف کے بیچ کیا ہوتا ہے؟ اب آنکھیں بند مت کیجیے، کیونکہ ایپیسوڈ 5 میں اور منظر آپ کے دل کو چھو لیں گے، اور شاید آپ کے دل میں بھی ایک سوال پیدا کر جائے، اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جنگ شروع ہونے والی ہے۔ سچ کی جنگ، حق کی جنگ، اور دل کی سب سے بڑی جنگ۔ اسکرین پر لاسٹ شاٹ، مریم تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کے پیچھے سیحان کی کار رکتی ہے، وہ اترتا ہے اور مریم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مریم مڑ کر دیکھتی ہے، آنکھوں میں غصہ اور درد۔ اب دور رہ مجھ سے، سیحان، یہ میری لڑائی ہے۔ ایپیسوڈ 5 میں کہانی اب ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، جہاں ہر کردار ایک بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑا نظر آئے گا۔ ایک طرف حق اور انصاف کی لڑائی، دوسری طرف طاقت، رشتوں اور محبت کا سخت امتحان۔ مریم پولیس اسٹیشن کی طرف جاتی ہے۔ انسپکٹر اس کی کمپلینٹ سن رہا ہوتا ہے۔ مریم کی آواز میں درد اور مضبوطی دونوں ہے۔ ان لوگوں نے میری محنت کچل دی، میری زندگی تباہ کر دی، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ کرٹ کو غازی یوسف کا بڑا لگژریس آفس، وہ اپنی چیئر پر بیٹھا ہے، سگریٹ پیتے ہوئے۔ اس کے سامنے اس کے آدمی کھڑے ہیں۔ غازی مسکراتے ہوئے بولتا ہے، ایک چھوٹی سی لڑکی پولیس کے پاس گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی سکھا دو کہ طاقت کیا ہوتی ہے، اور میری بیٹے کو بھی سنبھالو، وہ زیادہ ایموشنل ہو رہا ہے۔ غازی یوسف کا بڑا ڈرائنگ روم بالکل سنسان لگ رہا تھا، لیکن اندر کا ماحول بہت گہرا اور خطرناک تھا۔ سلنڈر کی روشنی میں غازی یوسف اپنے میسو ووڈن چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا، لیکن اب اس نے وہ گلاس ٹیبل پر زور سے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی ٹھنڈی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی، اب صرف سخت، بے رحم اور طاقتور چہرہ باقی تھا۔ اس کے سامنے اس کا کلوزسٹ آدمی اور اس کا پرانا لائر کھڑا تھا، لیکن سب سے آگے اس کا بیٹا سیحان کھڑا تھا، بھیگا ہوا بارش کے پانی سے سرابور، آنکھوں میں غصہ، درد اور ایک بڑا سوال۔
غازی نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے سیحان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے لیکن ہر لفظ میں طاقت بھری آواز میں بولا، تو میرا بیٹا ہے سیحان، لیکن اگر تو میرے راستے میں آئے گا تو میں تیرے خلاف جانے سے بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ سیحان نے جھٹ سے سر اٹھایا، اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ بولا، ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مریم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ صرف ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ تھا اس کا، اس نے آپ کی کیا ہانی کی؟ میں تجھے نئی شروعات کرنے میں مدد کروں گا، میں سب ٹھیک کروں گا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہیں، صرف ایک سنسان خالی پن تھا۔ ٹھیک کرنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں۔ سیحان، جا اپنے ابو کے پاس جا، بیٹا انہیں بتا انہیں کہ انہوں نے صرف ایک ریسٹورانٹ نہیں توڑا، انہوں نے ایک لڑکی کی پوری زندگی، اس کے جذبات اور اس کے سپنے توڑ دیے ہیں۔ سیحان وہاں کھڑا تھا، لاچار۔ مریم نے پیٹھ گھما لی اور ٹوٹے ہوئے ریسٹورانٹ کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نیا زخم بن رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی خود سے، ایک طرف محبت، دوسری طرف طاقت اور بیچ میں صرف دھوکہ اور سچ کی جنگ۔ اور پھر وہ وہیں بیٹھ گئی اپنے ٹوٹے سپنوں کے بیچ، جہاں اب نہ محبت بچی تھی نہ بھروسہ، صرف ایک گہرا درد اور ایک نیا سوال، اب آگے کیا؟ مریم کے ٹوٹے ہوئے ریسٹورانٹ میں صرف ٹوٹی ہوئی چیزوں کی آوازیں نہیں، اب دل ٹوٹنے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ سیحان اب بھی وہیں کھڑا تھا، لاچار۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھائے، ہاتھ پھیلایا اور دھیرے سے بولا، مریم پلیز سن لو تو میری بات، میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں ابو سے بات کروں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ سب۔ اس کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مریم نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ اس کے آنسو اب رک چکے تھے، لیکن ان کی جگہ آنکھوں میں ایک گہرا درد اور زخم ابھر آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، اس کے کپڑے ابھی بھی دھول سے بھرے تھے، ہاتھوں میں اب بھی وہ ٹوٹا ہوا پلیٹ جو اس نے کبھی اپنے سپنوں کے ساتھ سجایا تھا۔ بس کر سیحان۔ اس کی آواز میں وہ پرانی نرمی نہیں تھی، اب وہ آواز ٹوٹی ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی سخت بھی، جیسے ہر لفظ اس کے زخم سے نکل رہا ہو۔ سیحان نے پھر کوشش کی، اس کی آنکھوں میں امید تھی، مریم میں جانتا ہوں جو بھی ہوا بہت غلط تھا، لیکن میں تیرا دوست ہوں نا، میں ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا آیا ہوں۔ وہ پل جو ہمیشہ ہم نے ساتھ بتائے، وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ سب جھوٹ نہیں تھے۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پرانی دوستی کی یادیں ابھری، لیکن اب صرف یہ ایک خاندان کی لڑائی نہیں رہی، یہ ایک جنگ بن چکی ہے، طاقت مقابلے کی جنگ۔ اور اس جنگ میں ہر کردار کو اپنا فیصلہ لینا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی دردناک ہو۔ ایپیسوڈ کا یہ حصہ یہاں سے اور بھی گہرا اور خطرناک ہونے والا ہے۔ دوسری طرف الف کی زندگی میں بھی طوفان آنے والا ہے۔ ہاسپٹل میں ہونے والے ایک چھوٹا سا واقعہ جلد ہی ایک بڑی مشکل میں بدلنے والا ہے۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش چھپی ہوئی ہے؟ الف کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ وہ کس خطرے میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کا پاگل پن کسی بھی وقت ایک بڑی تباہی کو جنم دے سکتا ہے۔ کیا عزیز کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس کا انجام سب کے لیے خطرناک ہوگا، یا کوئی اسے
وقت پر روک پائے گا۔ ایپیسوڈ 5 میں راز مزید گہرے ہوں گے، رشتے مزید آزمائش میں آئیں گے اور ہر کردار کی اصل طاقت سامنے آئے گی۔ کیا محبت اس جنگ میں جیت جائے گی یا طاقت سب کچھ ختم کر دے گی؟ تیار ہو جائیں، کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں صرف کہانی نہیں بلکہ جذبات، امتحان اور سچ کی سب سے بڑی ٹکر ہونے والی ہے۔ ایپیسوڈ 5 میں ہونے والا ہے پہلے سے زیادہ انٹینس، جہاں ہر سین آپ کو حیران کر دے گا، مزید ایموشنل، جہاں جذبات اپنے انتہا کو چھوئیں گے، اور فل آف ٹویسٹ، ایسے موڑ پر جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ اس بار کہانی صرف آگے نہیں بڑھے گی بلکہ ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آئے گا۔ محبت آزمائش میں ہوگی، رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوں گے اور سچ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ مریم اور سیحان کے درمیان فاصلہ ہوگا، فیصلے کم ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے بڑھ جائیں گے۔ غازی یوسف کی طاقت کیا سب کو اپنے آگے جھکا دے گی، اور الف اور عزیز کیا وہ اس طوفان سے بچ پائیں گے؟ ایپیسوڈ 5 صرف ایپیسوڈ 5 نہیں بلکہ ایک ایسا دھماکہ ہوگا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا۔ کیا محبت جیتے گی یا طاقت؟ کیا سچ سامنے آ کر سب کچھ بدل دے گا یا پھر جھوٹ ہی سب پر بھاری پڑ جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے اور اس خطرناک کھیل کا اگلا موڑ دیکھنے کے لیے دیکھنا مت بھولیے۔ ہمراہی ایپیسوڈ 5